نظر اتنی تیز کہ رات کو بھی صاف دکھائی دے، زیتون کا تیل صرف ایک جگہ لگا دو۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسانی نظر اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا نعم البدل دنیا کی کوئی ایجاد نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی حفاظت اور روشنی کے بارے میں خاص طور پر توجہ دلائی۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، کیونکہ یہ ایک بابرکت درخت سے ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زیتون کے تیل کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اب ذرا غور کریں کہ اس تیل کو کھانے کا حکم بھی ہے اور لگانے کا بھی۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک گہرا اشارہ ہے۔ قدیم عرب میں نظر کی کمزوری، آنکھوں کی خشکی اور رات میں کم دکھائی دینے کو بڑی آزمائش سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے بزرگوں میں یہ بات زیادہ زبان زدے عام تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاموشی سے کام کرتی ہیں، شور نہیں مچاتی مگر اثر دکھائی دیتی ہیں۔ زیتون کے تیل کا ذکر بھی ہمیشہ ایسے ہی آیا ہے۔ آنکھوں کے لیے فائدہ، جسم کے لیے فائدہ، حتیٰ کہ چہرے اور اعصاب تک کے لیے فائدہ۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان سب فائدوں کے باوجود ایک خاص فائدہ ایسا ہے جس کا ذکر عام طور پر کھل کر نہیں کیا جاتا، بس اشاروں میں بات کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اسے جسم کے ایک مخصوص مقام پر لگایا جائے تو نظر میں ایسی صفائی اور تیزی محسوس ہوتی ہے کہ اندھیرے میں بھی چیزیں واضح ہونے لگتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ مخصوص مقام کون سا ہے، اور یہ طریقہ سنت کے مزاج کے اتنا قریب کیوں محسوس ہوتا ہے؟ یہی وہ راز ہے جس پر ابھی پردہ پڑا رہے گا، کیونکہ اصل بات تو آہستہ آہستہ دل میں اترتی ہے اور اس کا وقت بھی ابھی آنا باقی ہے۔ نظر کا کمزور ہونا صرف عمر کا مسئلہ نہیں۔ بعض اوقات آنکھیں بالکل صحیح ہوتی ہیں مگر پھر بھی رات کے وقت چیزیں دھندلی لگتی ہیں، سائے گڈمڈ ہو جاتے ہیں اور روشنی کے باوجود آنکھ جیسے ساتھ نہیں دیتی۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ صرف آنکھ کا مسئلہ نہیں بلکہ اعصاب اور روشنی کو قبول کرنے کی صلاحیت کا معاملہ ہے۔ اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ دوا سے پہلے غذا اور سنتی طریقوں پر توجہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ایسی چیزوں کو پسند فرماتے جو اندر سے بھی فائدہ دیں اور باہر سے بھی۔ زیتون کے تیل کا ذکر جب بھی آیا تو صرف کھانے تک محدود نہیں رہا بلکہ لگانے کی بات بھی ساتھ چلتی رہی۔ ناظرین، آپ ذرا سوچیں، اگر کوئی چیز صرف پیٹ کے لیے ہوتی تو لگانے کا حکم کیوں دیا جاتا، اور اگر صرف جلد کے لیے ہوتی تو کھانے کا کیوں؟ یہاں سے بات آہستہ آہستہ ایک اور رخ لیتی ہے، کیونکہ کچھ فوائد ایسے ہوتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتے مگر اثر سیدھا نظر پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگ رات کے وقت چراغ کی مدھم روشنی میں بھی کتاب کے حروف صاف پڑھ لیا کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو مسکرا کر کہتے، ہم نے آنکھوں کا خیال رکھا ہے۔ مگر وہ یہ نہیں بتاتے تھے کہ کیسے، بس اتنا کہتے تھے کہ ایک بابرکت تیل ہے جو اگر صحیح طریقے سے استعمال ہو تو نظر کی دنیا بدل دیتا ہے۔ مگر پھر وہی بات، طریقہ کیا ہے، کہاں لگایا جاتا ہے، اور کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ کام خاموشی سے کرنا چاہیے؟ یہی وہ سوال ہیں جو ذہن میں ہلچل پیدا کرتے ہیں، اور یہی سسپینس اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اصل راز ابھی پردے میں ہے، اور پردہ ہٹنے سے پہلے دل کو تھوڑا اور تیار ہونا چاہیے۔ اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت ہمیشہ سے انسان کے لیے ایک معمہ رہی ہے۔ کچھ لوگ ذرا سی روشنی میں بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رات کے سناٹے میں بھی راستہ پہچان لیتے ہیں۔ پرانے حکمہ کہتے ہیں کہ اصل فرق آنکھ میں نہیں بلکہ اس طاقت میں ہے جو آنکھ کو روشنی قبول کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اسی لیے وہ نظر کے علاج میں صرف سرما یا قطرے نہیں دیتے تھے بلکہ جسم کے ایسے حصوں پر توجہ دلواتے تھے جو براہ راست اعصاب نظر سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پھر وہی بابرکت تیل سامنے آتا ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو پسند فرماتے تھے جو سادہ ہوں مگر اثر میں گہری ہوں۔ زیتون کا تیل بھی بالکل ایسا ہی ہے، نہ خوشبو کی نمائش نہ رنگ کی چمک، مگر فائدہ خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے۔ بعض پرانے لوگ رات کو سونے سے پہلے ایک معمول اختیار کرتے تھے، نہ کوئی لمبی دعا نہ کوئی پیچیدہ عمل، بس چند لمحے اور ایک بابرکت چیز، اور وہ پھر کہتے تھے کہ صبح آنکھوں میں عجیب سی تازگی محسوس ہوتی ہے، دن میں نظر کھلی کھلی اور رات میں چیزیں واضح لگتی ہیں۔ لیکن جب کوئی پوچھ بیٹھتا کہ آخر وہ کیا کرتے ہوں تو بات بدل دی جاتی۔ کہا جاتا کہ ہر راز زبان پر لانے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ راز تب فائدہ دیتے ہیں جب وہ آہستہ آہستہ دل میں اتریں، اور شاید اسی لیے اس طریقے کا ذکر کتابوں میں کم اور سینوں میں زیادہ ملتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ فائدہ ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ وہ ایک سادہ سا عمل آخر کہاں کیا جاتا ہے کہ اس کا اثر سیدھا نظر پر پڑتا ہے، مگر ابھی نہیں، ابھی پردہ باقی ہے، کیونکہ اصل بات سے پہلے ایک آخری ذہنی گرہ کھلنا ضروری ہے۔ اب ذرا اس نقطے پر توجہ دیں کہ نظر کی طاقت صرف آنکھ کی صحت سے نہیں جڑی ہوتی، بلکہ اس کا تعلق دماغ، اعصاب اور جسم کے کچھ مخصوص حصوں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے آج بھی میڈیکل سائنس یہ مانتی ہے کہ بعض چیزیں اگر آنکھ پر نہیں بلکہ کسی اور جگہ استعمال کی جائیں تو بھی اثر نظر پر پڑتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب زیتون کے تیل کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اسے کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، تو اس میں ایک توازن سکھایا گیا، یعنی فائدہ صرف اندر سے نہیں بلکہ باہر سے بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ باہر کہاں؟ پھر وہی سوال، اگر صرف چہرے یا ہاتھ پاؤں پر لگانا ہوتا تو اتنی تاکید کیوں کی جاتی؟ اسی لیے اہل علم اور طب قدیم کے ماہرین کہتے ہیں کہ زیتون کے تیل کا اصل کمال تب سامنے آتا ہے جب اسے اس مقام پر لگایا جائے جہاں سے اعصاب نظر کو تقویت ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو بغیر چشمہ بدلے، بغیر کسی مہنگے علاج کے نظر میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ سنت کا طریقہ کبھی شور مچانے والا نہیں ہوتا، نہ فوراً دعویٰ کیا جاتا ہے نہ اعلان، بلکہ فائدہ آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے۔ اسی لیے اس عمل کو کرتے وقت نیت، تسلسل اور درست مقام، تینوں چیزیں ضروری سمجھے جاتے ہیں، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ چیز درست ہوتی ہے مگر جگہ غلط، نیت درست ہوتی ہے مگر طریقہ ادھورا۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ زیتون کا تیل فائدہ مند ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ بن چکا ہے کہ وہ ایک جگہ آخر کون سی ہے جہاں لگانے سے نظر پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اب یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنے کی ہے، نظر کی کمزوری یا تیزی صرف آنکھ کے پردے کا مسئلہ نہیں بلکہ اعصابی سگنلز کا بھی معاملہ ہے۔ اسی لیے بعض اوقات آنکھ بالکل ٹھیک رپورٹ دیتی ہے مگر انسان پھر بھی رات کو واضح نہیں دیکھ پاتا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سنتی علاج جدید سمجھ سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ زیتون کے تیل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محض ایک عمومی نصیحت نہیں بلکہ ایک مکمل رہنمائی ہے، کیونکہ یہ وہ تیل ہے جو جسم میں جذب بھی ہوتا ہے اور اعصاب تک اثر بھی ڈالتا ہے۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہر چیز اگر ہر جگہ لگائی جائے تو فائدہ محدود رہتا ہے، لیکن اگر وہی چیز اعصاب کے قریب یا اعصابی مرکز سے جڑی جگہ پر لگے تو اثر گہرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں پر نہیں کیے جاتے مگر آنکھوں پر ہی کام کرتے ہیں، اور یہی بات اس موضوع کو عام نسخے سے الگ کرتی ہے، کیونکہ یہاں بات صرف فائدے کی نہیں بلکہ درست استعمال کی ہے۔ بہت سے لوگ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا۔ مسئلہ تیل میں نہیں ہوتا، مسئلہ طریقے میں ہوتا ہے، اور طریقے میں بھی سب سے بڑی کمی اس مقام کی پہچان نہ ہونا ہے جہاں لگانے سے فائدہ سیدھا نظر پر پڑتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ہر سنت کو صرف نقل نہ کرو بلکہ اس کی حکمت کو بھی سمجھو۔
جب حکمت سمجھ آ جاتی ہے تو ایک چھوٹا سا عمل بھی بڑے نتائج دینے لگتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سننے والا خود سے سوال کرنے لگتا ہے کہ آخر وہ کون سا مقام ہے جس کا ذکر اشاروں میں کیا جاتا رہا، کیوں اس کو عام نہیں کیا جاتا، اور کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو رات کی نظر تک میں بھی فرق محسوس ہو سکتا ہے۔ یہی وہ تجسس ہے جسے ہم یہاں روک رہے ہیں، کیونکہ اصل بات اب بالکل قریب ہے۔ اب پوری بات کو ایک لمحے کے لیے سمیٹ کر سنیں۔ ہم نے نظر کی طاقت کی بات کی، سنت کے مزاج کی بات کی، زیتون کے تیل کی برکت کا ذکر کیا، اعصاب اور نظر کے تعلق کو سمجھا، اور بار بار اس نقطے پر آئے کہ مسئلہ تیل میں نہیں بلکہ اس کے درست استعمال میں ہے۔ اب یہی وہ مقام ہے جہاں پردہ ہٹتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیتون کے تیل کو کھانے اور لگانے دونوں کا حکم دیا تو اس میں جسم کے ایسے حصوں کی طرف اشارہ تھا جہاں سے پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ طب قدیم اور اہل علم اس بات پر متفق رہے ہیں کہ انسانی نظر کا گہرا تعلق سر کے پچھلے حصے اور گردن کے اوپری حصے سے ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اعصاب نظر کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اب راز کی بات یہ ہے کہ زیتون کا تیل آنکھوں میں نہیں ٹپکایا جاتا، نہ ہی پلکوں پر لگایا جاتا ہے، بلکہ اسے گردن کے پچھلے حصے جہاں بالوں کی جڑ ہوتی ہے یعنی گدی کے مقام پر ہلکے ہاتھ سے لگایا جاتا ہے۔ یہی وہ ایک جگہ ہے جس کا ذکر ہمیشہ اشاروں میں کیا جاتا رہا، کیونکہ یہ جگہ اگر درست طریقے سے سنبھالی جائے تو اس کا اثر سیدھا دماغ اور نظر کے اعصاب تک جاتا ہے۔ طریقہ بھی نہایت سادہ ہے۔ رات سونے سے پہلے چند قطرے خالص زیتون کے تیل کے انگلیوں پر لے کر گدی کے مقام پر ہلکی مالش، کوئی سختی نہیں، کوئی جلدی نہیں، بس چند لمحے، اور نیت یہ کہ یا اللہ یہ وہی بابرکت چیز ہے جس کا ذکر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس میں میری نظر کے لیے شفا رکھ دے۔ یہی سادگی سنت کا حسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس عمل کو باقاعدگی سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں خشکی کم ہوئی، دن میں نظر کھلی محسوس ہوئی، اور رات میں چیزیں پہلے سے زیادہ واضح لگنے لگیں۔ مگر یہاں ایک بات صاف سمجھ لیں، یہ کوئی جادو نہیں، نہ ایک دن کا کمال، بلکہ یہ وہ خاموش فائدہ ہے جو وقت کے ساتھ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔